السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیام اللیل اور وتر کی نماز صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے پیش نظر، آرگنائزڈ بائی مدرسہ صفہ، بنگلور، انڈیا۔ قیام اللیل کی نماز اور اس کا وقت۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ قیام اللیل رات کی نماز کو کہتے ہیں، یعنی رات میں پڑھی جانے والی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، یعنی فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ ہے رات کی نماز، یعنی قیام اللیل۔ رواہ مسلم صحیح، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ قیام اللیل پڑھنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلٌ، یعنی رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتوں کو حاضر کیا جاتا ہے اور یہی وقت سب سے افضل ہے۔ رواہ مسلم صحیح۔ اور ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، یعنی رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ رواہ ابن ماجہ صحیح۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قیام اللیل پڑھنے کا سب سے بہترین وقت رات ہے، اور رات میں بھی سب سے بہترین وقت رات کے آخری حصے کا وقت ہے۔ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قیام اللیل پڑھنے کا وقت کب سے کب تلک ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آ جاتا۔ رواہ مسلم صحیح۔ تو ہم کو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیام اللیل کا سب سے آخری وقت جو ہے فجر کی اذان سے پہلے تک ہے۔ قیام اللیل اور اس کی مکمل تعداد۔ ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں ہو یا غیر رمضان میں بھی۔ رواہ بخاری۔ تو ہم کو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں آپ قیام اللیل کی نماز 11 رکعت ہی پڑھتے تھے، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ قیام اللیل پڑھنے کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، مطلب قیام اللیل کی نماز 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں گے۔ رواہ ابن ماجہ صحیح، یعنی آپ 2 رکعت کر کے 10 رکعت مکمل پڑھیں گے اور پھر آخر میں آپ 1 رکعت وتر پڑھیں گے، جو کہ انشاءاللہ ان کی تفصیلات آگے آنے والی ہے۔ وتر کی نماز اور اس کا آخری وقت۔ ایک اہم بات، وتر کی نماز ان 11 رکعتوں میں سے ہی ہے جن کی تفصیلات ابھی ہم سن رہے تھے، یعنی 11 رکعت جو قیام اللیل ہے ان میں سے 10 رکعت آپ الگ سے پڑھیں گے اور 1 رکعت آپ وتر پڑھیں گے، انشاءاللہ اور بھی تفصیلات آگے آئیں گی۔ وتر کی نماز اور اس کا آخری وقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، یعنی وتر کی نماز رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے۔ رواہ مسلم صحیح، یعنی آپ 2 رکعت کر کے 10 رکعت مکمل پڑھیں گے اور پھر 1 رکعت آخری میں وتر پڑھیں گے۔ اب ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ وتر کی نماز کب سے لے کر کب تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر ما بین صلاة العشاء الى طلوع الفجر، یعنی وتر کی نماز کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ رواہ ابن ماجہ صحیح۔
وطر کی نماز کا طریقہ اور اس کی تعداد۔ سب سے پہلے ہم یہ بات معلوم کرتے ہیں کہ وطر کی نماز کی تعداد کتنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوطر حق علی کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحد فلیفعل۔ یعنی وطر کی نماز ہر مسلمان پر حق ہے، جسے 5 رکعت پڑھنا ہو وہ پڑھیں، اور جس کو 3 رکعت پڑھنا ہو وہ پڑھیں، اور جس کو 1 رکعت بھی پڑھنا ہو وہ پڑھیں، لیکن وطر ہر مسلمان پر حق ہے اور ہر مسلمان وطر ادا کرے گا۔ رواہ ابو داؤد صحیح۔ ایک اہم بات، اگر آپ وطر کی نماز 5 رکعت ادا کر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ درمیان میں تشہد نہیں پڑھیں گے، یعنی آپ 5 رکعت مسلسل قرأت سے پڑھیں گے اور آخری جو رکعت ہے 5ویں رکعت، تب جا کر آپ تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اور رہی بات 3 رکعت کی، 3 رکعت وطر آپ 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت مسلسل قرأت سے پڑھیں گے اور آخری تیسری رکعت میں آپ تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں گے اور پھر آخری میں 1 رکعت سنگل آپ پڑھ کر تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ وطر کی نماز کا طریقہ اور اس کی تعداد۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ وطر کی نماز آپ 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وطر کا مطلب ہی طاق عدد ہے، یعنی 1، 3 اور 5۔ اگر آپ 5 رکعت پڑھتے ہیں تو بغیر تشہد کے مسلسل 5 رکعت میں قرأت کریں گے اور پھر آخری رکعت میں آپ تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اور رہی 3 رکعت وطر، بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی رکعت، سب سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ کی دعا پڑھیں گے۔ اگر آپ کو مکمل دعائیں چاہیے تو آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کی دعا کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھیں گے، سورہ نمبر 87۔ رواہ ابن ماجہ صحیح۔ یہ سنت ہے، اگر آپ کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ رکوع کریں گے، رکوع کے تسبیحات پڑھیں گے، پھر آپ قیام کریں گے، قیام کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر آپ 2 سجدے کریں گے اور 2 سجدوں کے تسبیحات آپ پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کا طریقہ، جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت کریں، سورہ نمبر 109۔ رواہ ابن ماجہ صحیح۔ پھر آپ اسی طرح رکوع کریں، قیام کریں اور 2 سجدے کریں۔ یہاں ایک اہم بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ 3 رکعت مسلسل پڑھ رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر آپ 2 رکعت پڑھ کے آپ 1 رکعت الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ کے تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، اور پھر الگ سے آپ تکبیر تحریمہ پڑھ کر آپ 1 رکعت الگ سے پڑھیں گے۔ اور اگر آپ 3 رکعت مسلسل پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے تیسری رکعت کا طریقہ۔ تیسری رکعت کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، رواہ ابن ماجہ صحیح۔ اب آپ کو چاہیے کہ سورۃ الاخلاص کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقینی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ رواہ ابو داؤد صحیح۔ پھر آپ یہ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، پھر آپ قیام کریں گے اور پھر آپ 2 سجدے کریں گے، اور پھر آخر میں آپ تشہد پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے۔
وطر کی نماز کے بعد پڑھنے کی دعا۔ جیسے ہی آپ وطر کی نماز مکمل پڑھ لیتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں: سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ رواہ ابو داؤد، صحیح۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔